السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ دوستو، کل جو عمران خان لاہور آئے تھے اور انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ جو سازش ہو رہی ہے نا، مجھے پتہ ہے کہ یہ سازش کون کر رہا ہے۔ اس کے اوپر تھوڑی سی آپ سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہوا کچھ یوں ہے کہ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے عمران خان نے کے پی کے میں جو ہے وہ اپنے 3 وزراء کو فارغ کیا۔ وہاں تو وہ کر سکتے تھے کیونکہ وہاں ان کے پاس اکثریت ہے، وہاں تو 10 وزراء کو بھی وہ فارغ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال یہ کل میں نے بتایا تھا کہ افسوس یہ ہوا کہ کل جس کے اوپر کرپشن کے الزام ہے وہ بچ گیا، اور جنہوں نے الزام لگایا ان کو عمران خان نے فارغ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں۔ جب پنجاب میں عمران خان آئے، انہوں نے ملاقاتیں کیں، تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان نے چودھری برادران سے کوئی ملاقات نہیں کی، ٹھیک ہے۔ وہ بڑے غصے میں تھے اور انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سازش کہاں تیار ہو رہی ہے۔ ان کا یہ اشارہ 2 طرف تھا، میں آپ کو بتا دوں، 2 طرف۔ ایک تو سیدھا پرویز الہی کے اوپر تھا کہ یہ سارا بزدار کے خلاف جو ہے نا یہ محاذ بنا رہے ہیں، اور اس میں مسلم لیگ کاف کے علاوہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی پرویز الہی کو آشیرواد حاصل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کا ایک اشارہ اور تھا اپنوں کی طرف۔ وہ بھلا کون ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے چودھری فواد۔ چودھری فواد حسن نے بھی عمران خان سے ملنے سے انکار کیا ہے۔ میں آپ کو یہ اندر کی بات بتاؤں، عمران خان ان کو ملنا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کا بھی اس جو نارتھ پنجاب ہے نا، اس میں ان کا بھی بڑا اثر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو چودھری فواد حسن ہے، یہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی تھے۔ ان کو بعد میں جہانگیر ترین نے ٹھنڈا ونڈا کیا کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ امیدواریت فی الحال چھوڑیں، بعد میں ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان کا اشارہ 2 چودھریوں کی طرف تھا، ایک چودھری پرویز الہی کی طرف اور چودھری برادران کی طرف، اور دوسرا اشارہ ان کا چودھری فواد کی طرف تھا۔ یہ نوٹ کر لیں آپ بالکل۔ اور اب عمران خان کے پاس مجبوری ہے کہ عمران خان مرکز میں اور پنجاب میں 2-3 آدمیوں کو بھی فارغ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ فواد چودھری کو فارغ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ 2-3 بندے اور مل جائیں تو مرکز کی حکومت بھی جاتی ہے اور صوبے کی بھی جاتی ہے۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ فواد چودھری صاحب بزدار کو یہاں نہیں ٹکنے دے رہے، ٹھیک، کیونکہ بزدار جو ہے وہ جہانگیر ترین کا آدمی ہے اور دم درود والا ہے، اور فواد چودھری جو ہے نا اس کی کوئی کام نہیں ہوگی۔ فواد چودھری کے اندر کھاتے، میں آپ کو بتا دوں، مسلم لیگ کاف سے بہت گہرے روابط ہے، چودھری برادران سے۔ اور چودھری برادران نے کل عمران خان کے ادھر ہوتے ہوئے بیان دیا کہ اگر پنجاب میں کام نہیں ہو رہے تو کس کا قصور ہے؟ سیدھا دم درود والے کا قصور ہے، بزدار کا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پوری طرح تیار ہے، اور مریم نواز بھی جو ہے اسی چیز کے حق میں ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے۔ شاہد خاقان عباسی کو بھی بیل کے لیے نواز شریف نے آمادہ کیا ہے۔ کل پہلا بیان نواز شریف نے دیا ہے یہاں سے جانے کے بعد، انہوں نے کہا جی ضمانت کراؤ اور پارٹی کا کام کرو۔ اور یہ ڈیلے کی وجہ سے یہ جو شہباز شریف کے بھاگے ہوئے ہیں یہاں سے اور کوئی رول نہیں ادا کر رہے، اس کے لیے بھی نواز شریف صاحب نے اب یہ
طے کیا ہے کہ اس میں شاہد خاقان عباسی آگے آئیں اور مریم نواز ان کو سپورٹ کرے، اور جو بھی یہ لوگ ہیں سارے آگے آ کے ان ہاؤس تبدیلی کریں، مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کام تقریباً تیار ہو چکا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے 20 ارکان ہیں، جن میں آزاد ارکان ہیں اور جو کاف لیگ کے پرانے ارکان تھے یا نون لیگ کے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے نا اب پرویز الہی سے سیٹ ہیں، بالکل ان کی پوری سیٹ ہیں۔ انہوں نے طے کر دیا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ کون بنے گا، انہوں نے طے کر دیا ہے کہ وزارتیں کس طرح تقسیم ہوں گی، اور عمران خان لاہور سے بہت مایوس گئے ہیں، یہاں سے مایوس ہو کے گئے ہیں، مایوس ہو کے یہاں آئے تو تھے نا کہ وہ میں کوئی مسئلے حل کروں گا، لیکن وہ آئے ہیں گورنر ہاؤس میں، انہوں نے ملاقات کی ہے وزیر اعلیٰ سے اور ان کے اپنے ارکان سے ملاقات کی ہے، اس میں اپوزیشن کے کوئی لوگ موجود نہیں تھے اور یہ بھی پوری طرح موجود نہیں تھے، جو 20 ارکان نے علیحدہ گروپ بنایا ہے وہ بھی اس میں پوری طرح موجود نہیں تھے۔ تو لہٰذا پنجاب میں کسی بھی وقت عدم اعتماد آ سکتا ہے، صرف سستی اور دیر جو ہے وہ شہباز شریف کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اب اس کو نواز شریف نے اس لیے ہینڈل کر کے مریم نواز صاحبہ کو کہا ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس مسئلے میں پیش رفت کریں۔ لہٰذا پنجاب میں آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی وقت، میں اب یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں کسی بھی وقت تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں پرویز الہی کی بات پیپلز پارٹی سے بھی طے ہو گئی ہے اور مسلم لیگ نون سے بھی طے ہو گئی ہے، اور یہ جو 20 روٹھے ہوئے ارکان تھے ان سے بھی طے ہو گئی ہے۔ اس لیے میں بتاتا ہوں کہ وزارتیں تک تقسیم ہو گئی ہیں، اور اس میں اس بغاوت میں چودھری فواد کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ چودھری فواد کی آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے چودھری پرویز الہی سے ملاقاتیں وغیرہ جو اندر کھاتے ہوئی ہیں، اس کا بھی آپ کو تھوڑے دنوں تک ہی، چند دنوں تک ہی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہفتے تک ہی پتہ چل جائے گا پنجاب کے حوالے سے۔ اور پنجاب میں ہفتے کے کپل آف ویک، 2 ہفتے کے اندر اندر جو ہے نا عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی جائے گی، اور جو بالکل کامیاب ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر مرکز میں جو ہے نا ان ہاؤس تبدیلی کی جائے گی۔ یہ عمران خان کو ساری رپورٹیں بھی پتہ ہیں، اور عمران خان پنجاب سے بہت مایوس ہو کے لاہور سے گئے ہیں کراچی، اور کراچی بھی ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، پیر پگاڑا نے ملنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ملنا ہے تو کنگری ہاؤس آؤ، تو پھر انہوں نے کوئی بہانہ کیا کہ میں جی پیر پگاڑا صاحب کے جو والد صاحب فوت ہوئے تھے اس کے فاتحہ کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اور اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بلوچستان ہے وہاں بھی عمران خان کو گھاس نہیں ڈالی گئی، اور وہاں پہ بھی جو تحریک ہے عدم اعتماد والی، وہ اس کے لیے پورا کام ہو چکا ہے، عبدالقدوس بسنجو صاحب نے کر دیا ہوا ہے۔ اور دوسرا آپ کو یہ میں بتاؤں کہ کے پی کے میں تقریباً 25 ارکان جو ہیں وہ انہوں نے عاطف خان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہوئی ہے، شہرام ترکئی اور عاطف خان۔ تو اگلے جو وزیر اعلیٰ ہے کے پی کے وہ عاطف خان ہے، اور انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے آپ دیکھیں گے کہ 2 یا 3 دن میں وہ پریس کانفرنس کریں گے، اور کیونکہ یہ جو وزیر اعلیٰ محمود خان ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کرپشن کے الزامات ہیں، اور وہ پروف ہے ان کے پاس، عاطف خان وغیرہ کے پاس پروف ہے، شہرام ترکی عاطف خان کے پاس، تو وہ یہ سامنے پیش کریں گے، پریس کانفرنس میں وہ کریں گے،
اور کلیئر کٹ وہ بغاوت کا اعلان کریں گے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تینوں صوبوں میں جو عدم اعتماد ہے، تینوں صوبوں میں عدم اعتماد بالکل تیار ہے۔ سب سے پہلے پنجاب میں ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ بلوچستان میں ہوگا، اور آخر میں جو عدم اعتماد ہے وہ KPK میں ہوگا۔ اور یہ تینوں عدم اعتماد کامیاب ہو گئے، کیونکہ ان کی جو ہے گنتی وغیرہ ہو چکی ہے اور ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے۔ صرف یہ طے کیا جا رہا ہے کہ بھئی کس طرح جو ہے نا وہ سپورٹ کی جائے گی۔ تو جو KPK میں ہوگا اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی عاطف خان کو سپورٹ کرے گی، اور عاطف خان ایک علیحدہ گروپ بنا کے PTI سے علیحدگی کا اعلان کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، فارورڈ بلاک بنائے گا، فارورڈ بلاک، بالکل علیحدگی وہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بسنجو صاحب جو ہے وہ بھی اس سے اپنی پارٹی سے علیحدہ ہو کے تو ان کے خلاف کریں گے، اور بلوچستان میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور کاف لیگ اور بغاوت والے یہ مل کے کریں گے۔ اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور مرکز میں انشاءاللہ تعالی یہ تبدیلی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ مارچ کا مہینہ فکس کیا گیا ہے تبدیلی کے لیے مرکز میں۔ تو مرکز میں مارچ میں تبدیلی ہوگی، اور اس تبدیلی سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ایک اور مارچ کریں گے، مارچ میں ہی مارچ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا مرکز میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ اور پھر آپ سنیں گے کہ عمران خان استعفیٰ دے کے تو لندن اپنے بچوں سلمان اور قاسم کے پاس چلے گئے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ اور یہ بڑا بگ یو ٹرن ہوگا جو وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں رہوں گا اور پاکستان میں مروں گا۔ تو یہ دوستو میرا موجودہ حالات کے بارے میں تجزیہ ہے۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور یہ میں نے آج کوئی اس میں غصہ نہیں دکھایا، بڑے پیار سے آپ کے ساتھ میں نے یہ بات کی ہے۔ تو آئی لو یو، تھینک یو ویری مچ، اور خدا حافظ۔